السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام میس ویوز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. 24 اکتوبر 2024 جمعرات کا دن ہے اور ملک میں بہت بڑا آئینی بحران پیدا ہو چکا ہے. یہ میں ایسے بات نہیں کر رہا, میں تو یہ جو 26ویں ترمیم جس نے تباہی و بربادی کر دی ہے, اب جمعیت علماء اسلام بھی جو مرضی کہتی رہے کہ ہمیں یہ ہمارا مقصد یہ نہیں تھا, جسٹس سعید منصور علی شاہ تھا, تو آپ نے آخری وقت پہ کیوں مانا چیف جسٹس کا؟ آج جواب دینا ہوگا نا کہ آپ ویٹو کر دیتے تھے تو جج تعینات نہیں ہو سکتا چیف جسٹس, تو اس لیے یہ کہنا اب غائب ہوئے بندے آگے لے کے آنا, اچھا مان لیا بھائی, تو کیا بند ہو گئے ہیں بندے اب غائب ہونا؟ اور بشرا بی بی کی آج ضمانت ہو کے رہائی لازمی ہے. میں جس سے پروگرام ریکارڈ کر رہا ہوں اس وقت روکا تو جاری ہو چکی ہے. بشرا بی بی صاحب آج باہر آ جائیں گی اور آنے والے دنوں میں آپ ملک کے حالات کچھ بدلے ہوئے دیکھیں گے. عمران خان از دا مین گائے, مین آدمی ہے جس کے بغیر یہ نظام چل نہیں سکتا. اور قاضی فائز عیسیٰ جو ہے نا, آخری دن بھی خود کی عکاسی کر رہے تھے اور آئینی اداروں کے لیے معزز اور ادھر معاوضہ سے لفظ استعمال نہ کریں. تو کیا کریں جناب قاضی فائز صاحب, آپ کیا آپ نے آئین اور قانون نہیں پڑھا ہوا؟ اور آپ پڑھ لیں. آپ نے جتنا عرصہ ججی کی ہے نا, آئین اور قانون تو آپ کو سمجھ ہی نہیں آیا, آپ کے اوپر سے گزر گیا. اگر کہیں آپ نے پڑھا ہوتا تو آپ کو اتنی پریشانی نہیں ہونی تھی آپ کو. چلیں یار, بات اگلی ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے آخری روز کی سماعت میں کیا ہو گیا. 60 سے زیادہ امریکی کانگریس ایوان نمائندگان جو بائیڈن کو جو خط ہے عمران خان صاحب کی رہائی کی مطالبہ جو انہوں نے کیا ہے, اور ملاقات پر جو پابندی میں بڑا حکم آ گیا ہے جسٹس سردار اعجاز اسحاق کا, بہت زبردست حکم دیا ہے. کیا کچھ ہوتا رہا یہ ساری باتیں کریں گے. لیکن سب سے اہم معاملہ پہلے جسٹس سعید منصور علی شاہ کا خط ہے. انہوں نے جو خط لکھا ہے کہ لوگ ہمارے اعمال دیکھ رہے ہیں اور تاریخ کبھی معاف نہیں کریں گی, یاد رکھیے گا, تاریخ نہیں معاف کرتی. اور خصوصی بینچ نے میٹنے سے انکار کر دیا ہے. پہلے بھی لکھا تھا کہ ترمیمی آرڈیننس پر فل کورٹ بیٹھنے تک خصوصی بینچ کا حصہ نہیں بنوں گا. اور اب میں یہاں آپ کے سامنے بتا دوں کہ بلنڈر کیا ہے اس کے اندر. جہاں ربا کے حوالے سے بیوقوف بنایا ہے, اور جمعیت علماء اسلام کو اب جواب دینا ہوگا قوم کو. یعنی ربا ختم نہیں ہوا, انہوں نے پرنسپل آف پالیسی میں ڈال دیا. پرنسپل آف پالیسی انفورسیبل نہیں ہے, یا تو فنڈامنٹل رائٹ میں کسی جگہ کانسٹیٹیوشن پروویژن میں ڈالتے, وہاں کیوں ڈالا ہے؟ انہوں نے جو فیڈرل شریعت کورٹ ہے اس کی ججمنٹ کی اہمیت بھی ختم کر دی ہے. اور اب بڑا مشکل ہو جائے گا جمعیت علماء اسلام کے لیے, بڑے مسائل آئیں گے. پہلا جو یہ والا معاملہ بھی جو ہے یہ گلے پڑنے والا ہے. پھر ایک اور بڑی آئینی بلنڈر بتا دوں آپ کو 26ویں ترمیم کے اندر. وہ کیا بلنڈر ہے؟ وہ بڑا مزیدار پوائنٹ ہے, ذرا سمجھنا ہے اس پوائنٹ کو. بتا دیا آئینی بینچ ہوں گے سپریم کورٹ میں, بتا دیا کانسٹیٹیوشن بینچ ہوں گے, مان لیا آج چلیں جی. لیکن وہ پنجابی میں بڑی مزیدار بات بتانے لگا ہوں آپ کو. بھائی ہمارے نا جب میں میٹرک میں ہوا کرتے تھے نا, گائیڈیں آیا کرتی تھیں. وہ گائیڈ کے ساتھ نا امپورٹنٹ پوائنٹ نا ہاتھ کی انگلی کا نشان بنا ہوتا ہے. تو ایک اسٹیج پہ استاد نے ہمارے ذمہ لگایا کہ پیپر چیک کرو. جب میں نے پیپر چیک کرنا شروع کیے تو ایک سوال کے ساتھ وہ انگلی کا نشان بھی بنا ہوا تھا. یہ میں وہ بتا رہا ہوں, یہ سچ ہے. تو میں نے آگے ان کو بتایا کہ یہ نقل ہوئی ہے. کہا تمہیں کیسے پتا چلا؟ میں نے کہا نقل کے لیے عقل چاہیے, سوال کا جواب لکھ رہا ہے, ہاتھ کس نے کہا ہاتھ کا جواب بھائی یہ جس کسی نے بھی ترغیب کی ہے اس کو اتنی سمجھ بوجھ ہی نہیں. اچھا کیسے؟ کانسٹیٹیوشن بینچ بتا دیا وہ کیا ہوں گے, پریزائڈنگ جج بنے گا. اس میں ہائی کورٹ کے بھی کانسٹیٹیوشن بینچ بنیں گے, اس کا ہیڈ جو بھی ہوگا. اب کانسٹیٹیوشن بینچ کو جو تعینات کرنا ہے وہ کرنا ہے جوڈیشل کمیشن ہے. اچھا جوڈیشل کمیشن میں بتا دوں, یعنی پارلیمانی کمیٹی نے تو 18 ٹیک اپ کر لیا نا, چیف جسٹس خود بنائیں گے. ایک اس سے بڑا یہ ہے کہ ججز بھی جو تعینات کریں گے اس میں عدالتوں کا رول ختم ہو گیا. وہ کیسے؟ 175A کو پڑھے تو چیف جسٹس ہے, ایک لفظ لکھا ہوا ہے پریزائڈنگ جج. اب پریزائڈنگ جج کون ہے؟ کانسٹیٹیوشن ہیڈ کا. وہ تو ابھی تعینات ہی نہیں ہوا, اور جوڈیشل کمیشن میں کیسے بیٹھ جائے گا؟ اور جب وہ بیٹھے گا نہیں تو جج کیسے تعینات کرے گا؟ اتنا بڑا بلنڈر ہے, اس کے لیے تربیب کرنی پڑی. پھر 3 سینئر جج ہے, اس کے بعد اٹارنی جنرل, منسٹر لا, پاکستان بار کونسل کا بندہ, وہ جو سپریم کورٹ کا جج تعینات ہو رہا تھا وہ نکال دیا اس میں سے. اچھا اس سے آگے ایک ہاتھ آگے چلے تو 4 ممبر جو ہوں گے, 2 سینٹ سے, 2 نیشنل اسمبلی سے, 8 لوگ تو پھر پارلیمنٹ کے باہر سے آ گئے.
وہ تو 4 ہی جائے گے نا. پریزائڈنگ جج تو ان کی مرضی کا آنا ہے, اس نے تھوڑا عدالتوں کے ساتھ چلنا ہے, اس نے تو حکومت وقت کے ساتھ چلنا ہے, جو کہ لگایا حکومت وقت کا ہوگا. تو یہ اتنا بڑا پلنڈر ہے آئینی ترمیم تھا. میں اور کیا کہوں بھائی, نقل کے لیے عقل چاہیے. نقل مارنی بھی تھی تو انڈین کورٹ کے مطابق بناتے نا, سینئر جج کا لفظ لکھ دیتے, بات ختم ہو جانی تھی. یعنی اس کے لیے کوئی پریزائڈنگ جج بنانے کی ضرورت ہی کوئی نہیں تھی. چیف جسٹس کا کانسٹیٹیوشن بینچ کا ہیڈ ہوتا ہے, تو یہاں بھی ہونا چاہیے تھا. یہ اتنا بڑا بلنڈر ہے جو ان کے گلے پڑنے لگا ہے. 60 سے زیادہ لمبی بات نہیں کر رہی. عمران کی رہائی کے لیے پوری دنیا کے اندر, اور یہ باتیں کر رہے تھے نا کہ عمران خان کے باہر کے یعنی آپریشن رجیم چینج جنہوں نے کرایا, اور وہ عمران خان کو آج تک رہائی نہیں دلوا سکے. یعنی اگر واقعی لابیز وغیرہ سارے تھے تو وہ کر لیتے نا, نہیں کر سکے. ہم یہ تو سمجھے نا اس بات کو, آپ نہیں کر سکے. چلیں ہم, اور وہ باتیں ہیں انسانی حقوق برا رہائی کے لیے مساروں نے. بشرا بیوی صاحبہ کی میں نے آپ کو بہت پہلے کہہ دیا تھا, غیر قانونی غیر حراست ہے. کل کا آپ نے دیکھ لیا, آج ان کی رہائی ہو جائے گی. آج جس میں میرا یہ پروگرام چل رہا ہوگا اس وقت تک رہائی آپ دیکھ چکے ہوں گے. ہم چل کے جمع ہو گئے, اور شاہ ارجمن کی عدالت میں روزگار جاری ہو چکی ہے, اور رہائی آج لازمی ہے. لیٹ کرنا ہوگا وہ علیحدہ بات ہے. ہاں ایک بات تو میں بھول گیا, آئینی بینچ کو مقدمات کا جو ہے نا سلسلہ جاری ہے, اور آئینی بینچ کو بھجوا دیا ہے جسٹس شاہد صاحب نے بھی, اور آئینی شکوں کی تشریح کرنا ہے. یہ مقدمہ تو اب آئینی بینچ کو منتقل ہوگا, یعنی لاکھوں کی تعداد میں آئینی بینچ میں آ جائیں گے, اور یہ جو جوڈیشری کا بھٹا بٹھا دیا ان لوگوں نے, ستیہ ناس ہو جائے گا. اگلی بات کی طرف ہے, جیسے سردار اسحاق نے آرڈر بڑا زبردست پاس کی ہے. لوگ کہتے ہیں توہین عدالت. توہین عدالت کس چیز کی تھی؟ آرڈر امپلیمنٹ کرنے کی تھی نا. تو اگر آرڈر امپلیمنٹ ہو جاتا ہے تو پھر توہین عدالت میں سزا تو نہیں دینی نا. توہین عدالت کی سزا کا مقصد, آج منور ڈوگل صاحب نے بڑی ایک عجیب سی لاجک کی ہے. سردار اعجاز خان جو ہے نا اس پہ آرڈر دیں گے, بلا لیا عمران خان کو 3 بجے پیش ہونے کا کہا ہے. میں جو کہ پروگرام پہلے ریکارڈ کر رہا ہوں, اور جیل ملاقات پر جو پابندی ہے وہ حکومت پنجاب کا نوٹیفیکیشن دے کر برہم ہو گئے. حکومت پنجاب نے توہین عدالت کی ہے. اگر روکا ہے تو کدھر ہے نوٹیفیکیشن؟ یہ تو 21 سے 25 تک کا نوٹیفیکیشن ہے, پہلے بھی دکھائیں اور بتائیں کہ کیا سیکورٹی تھریٹ تھی. یعنی اتنا زبردست یہ کام ہے, یہ آپ پھنس چکے ہیں. یہ نوٹیفیکیشن میرے احکامات کی خلاف ورزی ہے. وکلا کو کیوں نہیں ملنے دیا گیا؟ حکومت ایک نوٹیفیکیشن جاری کر کے ایک جگہ کو سیل کر کے انصاف کی فراہمی روک سکتی ہے کیا؟ اور اٹارنی جنرل صاحب سے پوچھا کہ یہ توہین وزارت ہے, وزارت داخلہ کو وضاحت دینا ہوگی میرے احکامات سے کیسے لا علم رہے. اور شیر آ رہا ہے, اتنے لیٹرز جاری کرتے ہیں, اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اگر یہ جینون نہ ہو, جنہوں نے یہ لیٹر لکھے ہیں ان سے ان کیمرہ پوچھوں گا, قرآن پاک کو حرف لا کر پوچھوں گا, وہ بیان حلفی دیں گے یہ واقعی پوزیشن تھی. یعنی اتنی بری طرح سے پھنس چکے ہیں. اور 3 بجے آج جیسے بلایا ہے کہ میرے حکم پر عمل درآمد نہیں کریں گے, مجھے پتہ ہے اور یہ حقیقت ہے نہیں عمل درآمد کریں گے, لیکن وضاحت تو دینی ہوگی. توہین عدالت کا مواد بن چکا ہے, اس میں توہین عدالت میں سزا ہو سکتی ہے. سیکورٹی انتظامات کریں, عمران خان کو پیش کریں. لانا نہیں ہے انہوں نے, یہ میں بتا دوں گا آپ کو, یہ بڑی سی بات. اور اس پہ سوال منور ڈوگل صاحب نے جب آپ کو میں نے کہا, انہوں نے کہا کہ جناب اعتراض کیا اس آرڈر کے اوپر کہ پیش نہ ہونے ہوئے, اور توہین عدالت میں ایسی آرڈر جاری نہیں کر سکتی ہے. سوال کیا گیا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں, عدالت اتنی بے بس ہے کہ توہین عدالت صرف سزا تو دے سکتی ہے لیکن آن گوئنگ کنٹیمپٹ پر کوئی کارروائی نہیں کر سکتی؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ میں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں. دیکھیں, امپلیمنٹ کرانا مقصد ہے, سزا دینا مقصد نہیں ہے. کنٹیمپٹ کی اصل جو تشریح ہے وہ یہ ہے جو سمجھ نہیں ہے آپ کو, کہ جناب اس میں امپلیمنٹ کرانا ہے. آرٹیکل 187(2) بھی تو یہی ہے. آج آخر میں صرف ایک بات ہے, انوائرمنٹ کے اوپر میں نے ایک پٹیشن دائر کی تھی 9A جو آرٹیکل ایڈ کیا ہے. اب آرٹیکل 199(1) میں ان کی کوشش ہے کہ میرے سارے کیس روک سکے. تو ہم بھی پھر تھوڑے سے چلاک کہہ دیں یا سمجھدار کہہ دیں. میں نے ایک نئی آئینی درخواست دائر کری آج وہ جسٹس لگی تھی کورٹ کے اندر, تو وہ ٹرانسفر ہوئی ہے جسٹس شاہد کریم صاحب کے پاس. اور اس میں میرا پوائنٹ جوڈیشل ایکٹیویزم پینل کی طرف یہی تھا کہ کلین انوائرمنٹ آ گئی ہے. اس کلین انوائرمنٹ میں امپلیمنٹ ہونے کے حوالے سے یہ ہے, چونکہ وہاں ایک کیسز چل رہے ہیں اسموک کے حوالے سے, وہ بڑے تنگ ہوئے ہیں, اور وہ کئی اور معاملات ہیں میرے, یعنی کئی معاملات کو اس کے حوالے سے کہ سو موٹو کی بات نہیں ہو رہی ہے. چینج سرکمسٹانسز کے مطابق عدالت نوٹس لے سکتی ہے. ابوالعلا مودودی کا کیس بڑا واضح ہے, لیکن پھر بھی یہ آج پھر جج صاحب نے ٹرانسفر کر دی ہے اور کیس اب چلا گیا ہے جناب جسٹس شاہد کریم صاحب کے پاس. پیر کو انشاءاللہ اس کی سماعت ہوگی. کلین انوائرمنٹ آرٹیکل 9 ہے. یہ فنڈامنٹل رائٹس پہ بیوقوف بناتے ہیں, پہلے بھی تو ہیں, عمل ہوا ہے. رائٹ ٹو لائف زندگی پہ تحفظ پہ, کوالٹی آف لائف پہ عمل ہو رہا ہے. آپ بتا دیں, آپ آرٹیکل 10A پہ عمل درآمد ہو رہا ہے کیا؟ یعنی یہ بھی بیوقوف بنایا ہے
کہ ہم نے پتہ نہیں کیا تیر مار لیا. کوئی تیر نہیں مارا آپ لوگوں نے. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.